subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایسے ہوتے ہیں علی کے 18 مہینے چلی ہے جنگ صفین. پانی بند تھا مولا کے لشکر پر. مالک اشتر آ کر کہتے ہیں مولا پانی ختم ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا مالک جا کر لے آؤ. فرمایا مولا کتنا لشکر لے کے جاؤں؟ فرمایا تنہا جاؤ. مولا وہاں 4000 کا لشکر ہے. حضرت نے فرمایا تنہا جاؤ. اب مالک اس مرید کو کہا جاتا ہے, جملہ نہیں سنا آپ نے, مالک اس مرید کو کہا جاتا ہے, مالک اس مرید علی کو کہا جاتا ہے جو علی کے امر میں زندگی ڈھونڈتا ہے. اب یہ نہیں پوچھ رہے میں مروں گا یا زندہ رہوں گا. وہاں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, پورا لشکر اترا ہوا ہے گھاٹ کے اوپر, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا چلا جاؤں. حضرت نے فرمایا مالک اکیلے چلے جاؤ. مالک اشتر گئے, سواریوں پر مشکیزوں کو لادا, پانی لے کر واپس آ گئے. ادھر خیمے میں بلا لیا گیا جو وہاں کا کوتوال تھا اور جو وہاں کے لشکر کا سالار تھا. تم نے مالک کو پانی دے دیا, کس کی اجازت سے دیا؟ کہنے لگے حضور آپ کے مشیر خاص عمرو عاص آئے تھے, انہوں نے کہا تھا انہیں پانی دے دو. بلا لیا عمرو عاص کو, تم نے کہا ہے؟ کہنے لگے جھوٹ بولتا ہے, ہم نے تو نہیں کہا. کہا حضور یہ خود آئے تھے. علامہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت میں کتاب میرے پاس موجود ہے, زیارت جامعہ کی شرح لکھتے ہوئے اس واقعے کو لکھا ہے. کہنے لگے میں تو نہیں گیا ان کے ساتھ. کہا اچھا خبردار آئندہ مالک پانی لینے آئے تو تمہیں دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. چند دن بعد پھر مولا نے اس سے فرمایا مولا پانی. حضرت فرمایا جاؤ جیسے پہلے لے کر آئے لے کر آؤ. مالک پھر لے کر آ گئے. پھر بلا لیا گیا اسے, تم نے کس کی اجازت سے دیا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے یزید آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے انہیں پانی دے دو, ہم نے پانی دے دیا. کہا خبردار اگر اب یہ دونوں بھی آئے تو نہیں دینا. تیسری مرتبہ پھر مالک پانی لے آئے. میں نے کہہ دیا 18 مہینے جنگ چلی ہے. تیسری مرتبہ پھر پانی بھر بھر کے لے آئے مالک. پھر کہنے لگے بھائی کس کے کہنے پر بلایا دیا ہے؟ کہا آپ کے کہنے پہ دیا ہے, آپ خود ان کے ساتھ چل کر آئے تھے. تو کہنے لگے اچھا خبردار آئندہ اگر میں بھی کہوں تو مجھ سے کوئی نشانی رکھ لینا تاکہ ثابت کر سکو. چوتھی مرتبہ بھی مالک پانی لے آئے. پھر بلا لیا, آپ کون آیا تھا؟ کہا آپ آئے تھے. کہا کوئی نشانی؟ کہا ہم نے آپ کے ہاتھ سے آپ کی انگوٹھی اتروا لی تھی, یہ ہمارے ہاتھ میں آپ کی انگوٹھی ہے. جب اس کے ہاتھ میں اپنی انگوٹھی دیکھی اور اپنے ہاتھ کو خالی ہاتھ دیکھا تو بے ساختہ کہا ہذا من عجائب علی بن ابی طالب. یہ علی کے عجائب و غرائب ہیں. مگر یہ خانوادہ بڑا عظیم خانوادہ ہے. جب دوسرے کی خاطر اور جب کسی اور کی خاطر ہدف اور مقصد ہو تو پھر معجزہ بھی دکھا دیتے ہیں, لیکن جب بات امتحان کی آئے, جب بات اپنی آئے تو پھر یہ پیاسے رہتے ہیں. کربلا میں حسین نے معجزہ دکھایا. جب جناب سکینہ امام حسین کی خدمت میں آ کر کہتی ہیں بابا میں پیاسی بہت ہوں, تو حضرت نے بی بی کا ہاتھ پکڑا, خیمے جہاں لگے ہوئے تھے اس کی پشت پر کچھ فاصلے پر گئے اور ایک پتھر ایک جگہ سے ہٹایا, پانی ابلنے لگا. سلام ہو سکینہ بنت حسین پر. ابلتا ہوا پانی دیکھ کر بابا کے چہرے کو دیکھا, فرمایا سکینہ پینا نہیں, یہ میں پانی نکال کر تمہیں بتا رہا ہوں, ہم مجبور نہیں ہیں, امتحان کا تقاضا ہے, اللہ کی مرضی ہے. 4 محرم کو جب جناب عباس سے گھاٹ چھینا گیا تو وہ انہوں نے زور بازو پر نہیں چھینا تھا. امام حسین نے فرمایا تھا عباس خیمے ہٹا دو. جس عباس نے 4 محرم کو نہر دے دی تھی اس عباس علمدار نے 10 محرم کو نہر لے لی اور نہر لے کر بتایا کہ تمہارے اندر دم نہیں ہے کہ تم ہم سے پانی چھین سکو. یہ ہمارے مولا کی مرضی ہے. ہمارا مولا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس انداز سے اس کربلا میں اپنے اس امتحان کو مکمل کریں.